MQM کی طرف سے لسٹ نہیں ہے یہ جی یار ہے نہیں تیاری کسی کی آج ہے نہیں یار یہ آپ لوگ روز تیار ہوتے ہو آج کیا ہو گیا ادھر سے GDA کی طرف سے بھی لسٹ نہیں آئی ہے صحیح تیاری کیا کرنا ہے کپڑے پہننے اور چینج صبح سائیں طرف جی آج کوئی آئے کون صبح ٹائم پوری شارٹ تھینو تو شارٹ صبح ॻाल्हाईंदा ڈاکٹر صاحب بھلی ॻाल्हि ہے جی عدیل احمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اسپیکر صاحب اس پری بجٹ سیشن میں بات کرنے کا موقع دیا آپ نے اچھا اسپیکر صاحب یہ جو بجٹ کا ہمارا پروسیس ہے یہ اس میں بجٹ کے پروسیس سے پہلے کچھ مینڈیٹری رپورٹس ہوتی ہیں کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالنے ہوتے ہیں اور اس ہاؤس کو پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں ان ڈاکومنٹس میں 3 ڈاکومنٹس کے جو ہے وہ نام لینا چاہوں گا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے پبلک فائنانس مینجمنٹ ریفارمز پروگریس رپورٹ ہے جو کہ اس سال لے نہیں ہوئی ویب سائٹ پہ بھی جو ہے سندھ گورنمنٹ نے نہیں ڈالی اچھا یہ پبلک فائنانس مینجمنٹ ریفارمز ہے کیا اسپیکر صاحب تھوڑا سا میں پیچھے جانا چاہوں گا 2013 میں ایک اسسمنٹ ہوئی پبلک ایکسپینڈیچر اینڈ فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز آپ لوگ بیٹھ جائیں پھر باہر جا کے اسسمنٹ کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ریفارم اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیولپ کی جائے گی اور ایک ایکشن پلان بنایا جائے گا پبلک فائنانس مینجمنٹ کا اور اس ایکشن پلان کو اس اسٹریٹجی کو اس وقت ورلڈ بینک نے فنڈ کیا انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور ورلڈ بینک نے اپنے ایک پروجیکٹ کے تھرو جو سندھ پبلک سیکٹر مینجمنٹ ریفارم پروجیکٹ جو ہے SPSMRP اس کے تھرو جو ہے اس پروگرام کو اس ریفارم کو جو ہے وہ سپورٹ کیا انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بجٹ ریفارم کا پروسیس تھا بجٹ کے پروسیس میں بہتری لانے کا جو منصوبہ تھا جو ٹرانسپیرنسی لانے کا منصوبہ تھا اکاؤنٹیبلٹی لانے کا جو منصوبہ تھا اس کو یورپین یونین نے بھی فنڈ کیا اور ایک اسسٹنس دی $12 ملین کی اور یہ جو ریفارم اسٹریٹجی تھی یہ اپروو کی کیبنٹ نے سندھ کی کیبنٹ نے اپروو کی 2014 میں اچھا یہ اتنا امپورٹنٹ ریفارمز کا پروسیس اور اگر ہم دیکھیں کہ پری بجٹ سیشن سے پہلے بجٹ سے پہلے اس کی رپورٹ جو ہے وہ لے ہی نہیں گئی ویب سائٹ پہ ہی نہیں ڈالی گئی اب جو 2019 کی رپورٹ ہے اگر ہم وہ اٹھا کے دیکھیں اس میں یہ کلیئرلی مینشن کیا ہوا ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں اس میں لکھا ہوا ہے 2019 کی رپورٹ میں کہ یہ جو ریفارمز کا پروسیس ہونا تھا PFMA یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ریفارم ایفرٹس ڈو ناٹ اپیئر ٹو بی ٹرانسلیٹڈ انٹو مارکڈ امپروومنٹ ان سروسز ڈیلیوری یعنی 2019 کی جو رپورٹ تھی سروسز ڈیلیوری میں کوئی امپیکٹ نہیں آیا بجٹ کا جو پروسیس بہتر بنانے کے لیے یہ جو پروگرام لایا گیا اس سے کوئی بہتری نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو $12 ملین یورپین یونین نے لگائے وہ جو ورلڈ بینک نے اس پروگرام کو سپورٹ کیا بجٹ میکنگ پروسیس کو بہتر بنانے کا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اچھا اور سب سے جو یہاں پہ امپورٹنٹ بات ہے جو مزے کی بات ہے کہ یہ جو پالیسیز ہوتی ہیں اس میں کنٹینیویشن کی ضرورت ہوتی ہے اگر تسلسل رہے حکومتوں کا اگر تسلسل رہے وزارت خزانہ کا تو اس کے ریزلٹس بہتر آنے چاہیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 13 سال سے سندھ کے اندر گورنمنٹ کا ایک تسلسل ہے پچھلے 13 سال سے وزارت خزانہ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک ہی فائنانس منسٹر کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی مثبت اثر جو ہے وہ اس ریفارم پروسیس پہ نہیں پڑا
سندھ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ہمارا صوبہ ہے پاکستان کا، جو پاکستان کی جی ڈی پی میں 30 to 32% جو ہے وہ شیئر کرتا ہے۔ یہاں کی پاپولیشن اوور 30 ملین ہے، یہاں کا جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 2.8% سے زیادہ ہے۔ یہاں پہ جتنے سیکٹر، ٹیکس کلیکشن دیکھ لیں، ریونیو، ساری چیزیں جو ہے، انڈسٹریز یہاں پہ سب سے بہتر ہے پاکستان میں، اور یہاں کے بجٹ میکنگ پروسیس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی بہتر بنانے کی، بجائے اداروں کے سپورٹ کرنے کے اس میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ دوسری امپورٹنٹ رپورٹ اس پبلک فائنانس مینجمنٹ ریفارمز کے علاوہ وہ تھا آپ کا بجٹ سرکولر کال، جو پچھلے سال 2020 کے اکتوبر کے مہینے میں جو ہے وہ سرکولر سندھ گورنمنٹ نے نکالا بڑی خاموشی سے۔ اس سرکولر میں سندھ گورنمنٹ نے ڈپٹی کمشنر سے تو رائے لی ہے کہ وہ اس بجٹ میکنگ پروسیس میں شامل ہوں۔ اس سرکولر کے اندر سندھ گورنمنٹ نے سرکاری بابوؤں سے تو مشاورت کی ہے کہ وہ اس بجٹ میکنگ کے پروسیس میں شامل ہوں، لیکن اس سرکولر میں کہیں یہ نہیں لکھا، کہیں پر جو ہے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو دعوت نہیں دی گئی کہ وہ اس بجٹ میکنگ پروسیس میں سندھ حکومت کے ساتھ ملیں اور اپنی تجاویز دیں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کو تجاویز دیں۔ کہیں پہ کسی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ آپ اپوزیشن کے ممبرز کو تو چھوڑیں، گورنمنٹ نے اپنے ٹریجری ممبرز کو بھی جو ہے اس بجٹ میکنگ پروسیس میں انکلوڈ نہیں کیا۔ اس سرکولر میں ڈی سی سے تو لی گئی یہ رائے، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سے نہیں لی گئی۔ میں ایک مثال کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پر، کے پی کے کی خیبر پختونخوا میں جو ڈیولپمنٹ کی کمیٹیز ہیں ڈسٹرکٹ لیول کی بنی ہوئی ہیں، ان کمیٹیز کا نام ہوتا ہے ڈیڈک کمیٹیز، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کی جو کمیٹیز ہیں ان کے چیئرمین ہوتے ہیں باقاعدہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جمہوریت کی آپ مثال دیکھیں کہ وہ الیکٹڈ لوگ حکومت کے نہیں ہیں، صرف وہاں ڈسٹرکٹس میں اپوزیشن کے ممبرز کو ان ڈیڈک کمیٹیز کا چیئرمین بنایا گیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کی ڈیولپمنٹ کی اسکیمز میں اور ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں انکلوژن کی، ان کو آن بورڈ لینے کی۔ مانسیرا سے جب یہ گزر رہا ہے آپ کا موٹر وے، وہاں پر ایک انٹرچینج کا ایشو آیا، مانسیرا کا جو ڈیڈک کمیٹی کا چیئرمین ہے اس نے میٹنگ بلائی، اس نے اس میٹنگ کے اندر این ایچ اے کو، سارے اداروں کو پروونشل بلایا اور جو ان کے انٹرچینج کا ایشو تھا اس کو چینج کروایا۔ یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کی رائے شامل ہوئی، موٹر ویز جیسا بڑا سی پیک کا پروجیکٹ جو ہے اس میں تبدیلی آئی۔ سندھ گورنمنٹ ایک بہت بڑا منصوبہ کرنے جا رہی ہے ملیر ایکسپریس وے کے نام سے، جو میرے حلقے سے گزرتا ہے۔ میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کے، میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، میں ڈی سیز کو لیٹرز لکھ کے میں تھک گیا ہوں جا کے۔ اس ادھر سے ایک آپ کا انٹرچینج جو ہے وہ گزرنا چاہیے، کہیں اس کا میپ مجھے نہیں مل رہا، کہیں الیکٹڈ لوگوں کو وہاں شامل نہیں کیا جا رہا۔ سندھ گورنمنٹ جو سکیمز کر رہی ہے اچھا ہے، 7000 روڈ کا ایک ٹریک وہ بنا رہے ہیں، لیکن آپ جتنے بھی یہ روڈز دیکھیں، چاہے 5000 روڈ ہے کورنگی کا، چاہے 7000 ہے، چاہے 9000 ہے، چاہے 11000 ہے، 13000 روڈ ہے، 6000 روڈ ہے، کہیں کوئی اسٹارم واٹر ڈرینیج پہ کام نہیں ہو رہا۔ ساری انڈسٹریل ویسٹ، سارا سیوریج کا ویسٹ جو ہے وہ اسٹارم واٹر ڈرینیجز میں ہے۔ اگر الیکٹڈ لوگوں کو اس پروسیس میں شامل کیا جائے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جو ہم کھیل رہے ہیں، یہ اسٹارم واٹر ڈرینیجز میں جو انڈسٹریل ویسٹ جا رہا ہے، اس کو سب سے پہلے اس پہ کام کریں۔ روڈز تو اچھی بات ہے، بننی چاہیے، لیکن یہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ بجٹ میکنگ پروسیس کے اندر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے سندھ کے اندر انکلوژن کا کوئی میتھڈالوجی، کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے، اور میں نے آپ کو مثال دی دوسروں صوبوں کی، وہاں پہ موجود ہے یہ چیز۔ تو میرے خیال سے جمہوریت کرنے والے ہم جمہوریت کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو وہ جمہوری بن جاتے ہیں، اور جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ پہ چلی جاتی ہیں۔ ان کا جو دل میں آئے وہ کریں گے، وہ باقی ممبرز کو، باقی الیکٹڈ لوگوں کو کبھی بھی جو ہے وہ ان کی رائے شامل کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم اپنے 3 سالوں سے اپنی ڈیولپمنٹ کی اسکیم جمع کرا رہا ہوں، کسی ایک پہ کوئی ایک ڈیولپمنٹ کی اسکیم جو ہے اس پہ کوئی کان نہیں دھرا جاتا۔ میں نے آپ کاز وے جو شاہ فیصل 5 نمبر سے ادھر جانا ہے نیشنل ریفائنری روڈ پہ 10 دفعہ جمع کرایا ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں ہونا۔ اس کا جو ملیر ایکسپریس وے میں انکلوڈ کروانا چاہتا ہوں، کوئی اس پہ جو ہے سنوائی نہیں ہوتی۔ تیسری چیز اسپیکر صاحب، تیسری جو رپورٹس ہیں وہ ہیں آپ ہمارے جو کوارٹر رپورٹس ہیں۔ یہ ابھی 2-3 دن پہلے ہمیں کوارٹر رپورٹس ملی ہیں، اور وہ بھی 3rd کوارٹر کی نہیں ملی۔ تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سندھ کا جو بجٹ میکنگ کا پروسیس ہے یہ بہتر ہوگا؟ ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو بجٹ بن رہا ہے یہ عوامی بجٹ ہوگا؟
ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سندھ کی عوام کو اس بجٹ سے فائدہ ہوگا؟ یہ سیدھا ہمیں یہ تاثر یہ عوام کو دے رہے ہیں کہ اس میں یہ بجٹ جس طرح ارسلان نے ذکر کیا کہ اس سے سندھ کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، یہ بائی دی بابو فار دی بابوز، یہ بجٹ ان کے لیے۔ یہ اس میں ہم جس ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھیں، اگر ہم ڈپارٹمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کی بات کریں تو کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچرز جو کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچرز وہ ہیں کہ جو تنخواہوں کی مد میں جو ریگولر ایکسپنسز ان کے ہو رہے ہیں، جو سرکاری ملازم اس ڈپارٹمنٹ کے تنخواہ لے رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، وہ کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچرز جو 80% ہم میٹ کر رہے ہیں، لیکن اسی ڈپارٹمنٹ میں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ صفر، اس کی ڈیولپمنٹ پہ ہم کوئی کام نہیں کر رہے۔ اس پنجاب میں ایک مقولہ جو ہے وہ مشہور ہے کہ سلطنت شریفیہ جو ہے وہ پنجاب میں کھاتے تو ہیں لگاتے بھی ہیں، لیکن یہاں پہ سندھ میں ہمیں اس پہ یہ صادق آ رہا ہے کہ یہاں کھاتے تو ہیں لگاتے نہیں ہیں۔ یہاں پر کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر کی مد میں یہاں پر آپ کے نان جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کی مد میں آپ دیکھ لیں 75% بجٹ ہمارا جا رہا ہے، لیکن ڈیولپمنٹ کی مد میں اگر آپ دیکھیں تو 25% جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کو دیا جا رہا ہے۔ وہ جو ڈیولپمنٹ کو دیا جا رہا ہے بجٹ، اس میں بھی بقول ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر صاحب کے ایک فون کال ان کی لیک ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ 50% تو اس میں آپ کا کمیشن ہے، یعنی جو ڈیولپمنٹ لگ رہا ہے اس میں بھی 50% کمیشن جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے یہ ہماری المیہ ہے اس صوبے کا، یہ ہمارا ایک جو ہے بہت بڑا انفارچونیٹ سچویشن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ٹائم بھی پورا ہو گیا آپ کا اسپیکر صاحب، بس اس کو تھوڑا سا میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا۔ کر لیں پلیز۔ ہمارے پاس جو یہ تینوں رپورٹس ہمیں نہیں ملی، ہم بجٹ میکنگ پروسیس میں اپنا کوئی ایفیشینٹ کردار ادا نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمیں اس پہ آن بورڈ نہیں لی گیا، لیکن پھر بھی کچھ ڈپارٹمنٹس کا میں جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ لاسٹ جو بجٹ کی اسپیچ تھی اس میں سی ایم صاحب نے کہا تھا میرا فوکس ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، میرا فوکس ہے ہیلتھ، میں فوکس کروں گا سوشل پروٹیکشن پر۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کووڈ کا انہوں نے کہا کہ کووڈ میں ان کا بڑا نام چلا ہے سندھ کی طرف سے۔ کووڈ کا حال یہ ہمارا 5 بلین ہم نے اس کے لیے بجٹ رکھا، اس 5 بلین کی الوکیشن بھی 5 بلین ہوئی، ریلیز کتنا ہوا 0، ایکسپینڈیچر کتنا ہوا اس پہ 0۔ اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے کیونکہ پی پی ایز تو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے دیے، وینٹیلیٹرز آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے دیے، احساس پروگرام کے تحت آپ کو جو سوشل پروٹیکشن کرنی تھی لوگوں کو وہ 66 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے دیے احساس کے تھرو 50 لاکھ خاندانوں کو۔ آپ کو جو ویکسینیشن دی وہ فیڈرل گورنمنٹ نے دی، ویکسینیشن میں بھی آپ نے وی آئی پیز کو جو ہے وہ اس میں ڈنڈی مار کے وی آئی پیز کو لگوائی ویکسینیشن، تو وہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ آپ کا صفر خرچہ ہوا ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ بجٹ کی ڈاکومنٹ میں کریکشن کر لیں اس کی۔ ہمارا سب سے امپورٹنٹ اسپیکر صاحب، میں اگر مجھ سے کوئی سوال کرے نا کہ کوئی ایک آپ طریقہ بتائیں کہ سندھ کے ہم نے نظام کو گورننس کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہم نے سندھ کے اندر ریونیوز کو محصولات کو کیسے بڑھانا ہے، ہم نے ڈپارٹمنٹس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے کرپشن کو کیسے روکنی ہے، ہم نے جو ہے وہ بہتر کیسے کرنی ہے گورننس، تو میں کہوں گا انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ، آئی ٹی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اگر ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائیں، اگر ہم سارے ڈپارٹمنٹس کو ڈیجیٹائز کریں، اگر ہم ساری چیزوں کو جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ کریں تو ہمارے نہ صرف ریونیوز بڑھیں گے، ہماری لوپ ہولز لیکیجز بھی بند ہوں گی، کرپشن بھی کم ہوگی، اداروں کی گورننس بھی بہتر ہوگی، ساری چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ لیکن آئی ٹی کا ہمارا حال دیکھیں اسپیکر صاحب، 706 ملین جو ہے اس کے لیے رکھے گئے، 170 ملین الوکیشن تھی، ریلیز بھی ہوئے 82 ملین، لیکن خرچ کتنا ہوا 0۔ اتنا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ وہ ریلیز کر کے جیب میں لے کے گھوم رہے پیسے لیکن لگا نہیں رہے۔ جتنی اسکیمز آپ ہم دیکھ لیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی اس پینڈیمک کے اندر اسپیکر صاحب، سب سے اب بیٹھ جائیں۔